الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ثم أما بعد معزز و محتشم علماء ذی وقار احباب ذی قدر حضرات علماء مدرسین و ائمہ و خطبہ، میں نے احباب کو گزارش کر رکھی ہے کہ اسکرین پر آپ سے میں نے چند باتیں کرنی ہیں اور بالخصوص طلباء سے۔ ویسے میں لکھ کر گفتگو نہیں کرتا، لیکن چونکہ ٹاپک ایسا ہے اس حوالے سے میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں لکھ کر لایا ہوں، اس پر آپ نظر کریں گے۔ میرا وقت نہایت محدود ہے۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ اسلامی علوم میں تخصص کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے۔ تمہیداً دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اس تخصص سے مراد درس نظامی کے تمام علوم سے فراغت کے بعد کا مرحلہ ہے، لہٰذا آگے چل کر جو باتیں آئیں گی تو ان کو اسی پس منظر میں رکھ کر آپ تمام احباب نے پرکھنا ہے اور اپنے قلوب و اذہان میں اسے ثبت رکھنا ہے۔ نمبر دو گزارش یہ ہے کہ تخصص نہ ہونے کا مسئلہ اور اس کے خطرات اور اس کے نقصانات پاکستانی معاشرہ جھیل رہا ہے۔ انجینئر فتوے دے رہے ہیں، مفتی گاڑیاں چلا رہے ہیں، بزنس مین جو ہیں وہ مفتی بننے کے چکر میں ہیں، مبلغین جو ہیں وہ مبلغین شارح حدیث بننے کے چکر میں ہیں، اور اس سارے ٹاپک کا تعلق اپنا تخصص چھوڑ کر دوسرے کے تخصص میں ٹانگ اڑانے کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر آگے چلیے۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ اس میرے ٹاپک کا تعلق درس نظامی کے فضلاء کے ساتھ ہے، علماء میرے سامنے موجود ہیں۔ اور دوسری بات کہ تخصص اگر نہ کیا جائے اور اپنی فیلڈ جو ہے اسے چھوڑ کر کہیں اور دخل اندازی کی جائے تو معاشرے میں آپ نے فتنے دیکھے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اپنا کام چھوڑا اور دوسروں کے کام میں ٹانگیں اڑانا شروع کر دی۔ پہلی آیت جو ہے تخصص جو ہے اس تخصص کا تعلق قرآن پاک میں اس کے اشارات موجود ہیں، احادیث طیبہ میں اس کے اشارات موجود ہیں، حضور کی سیرت میں
اس کے اشارات موجود ہیں۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اعلام کی جو زندگی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی تخصص کا ایک بڑا دخل ہے۔ آگے میں چند معروضات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ہے وما کان امید ہے کہ سامنے کچھ نظر آ رہا ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ عنوان ہے، سامنے دیکھیے گا، الاشارات الی التخصص فی القرآن۔ صرف میں 2 آیات اور اس پر 2 مفسرین کے اقوال پیش کروں گا۔ پہلی آیت ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام مؤمن تو اپنا گھر بار چھوڑ کر باہر نہیں نکل سکتے، لہٰذا تم میں سے ایک مخصوص جماعت، آپ نے الفاظ پہ غور فرمانا ہے، ایک مخصوص جماعت، ایک مخصوص ٹولہ نکلے تاکہ دین میں فہم حاصل کرے، اور جب وہ لوٹے تو اپنے اہل قبیلہ اور اپنی جماعت کو آ کر ڈرائے۔ علامہ بیضاوی کی تفسیر آپ تمام احباب علماء پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں بڑے عمدہ الفاظ ارشاد فرمائے، جو آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام مؤمن باہر نکل پڑیں۔ وما استقام لهم ان ينفروا جميعا لنحو غزو او طلب علم، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ سب کے سب گھر بار چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل پڑیں، یا سب کے سب جو ہیں وہ طلب علم کے لیے نکل پڑیں۔ کما لا یستقیم لهم ان یتثبتوا جمیعا، اور اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب کے سب گھر بیٹھے رہیں۔ کیوں؟ فإنه يخل بأمر المعاش، اس سے انسانی زندگی اور معیشت کے جو معاملات ہیں اس میں خلل پڑتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آگے تفسیر ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ فہلا نفر، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ٹولہ من کل جماعت کثیرۃ، ایک بڑی جماعت میں سے، جماعت قلیلۃ، ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا ٹولہ نکل آئے۔ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین لیتکلفوا الفقاہۃ فیہ ویتجشموا مشاق تحصیلہا۔ اس کا خلاصہ آپ کے قلوب و اذہان میں آیا ہوگا، لیکن اس کے متعلق میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ امام بیضاوی اور جمی مفسرین یہی فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے بارہا یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، نہ تو سب گھر بیٹھ سکتے ہیں تب بھی معاملات نہیں چلتے، نہ ہی سب یک بار جنگ پر نکل سکتے ہیں تب بھی معاملات نہیں چلتے، اور نہ ہی سب طلب علم کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ ایک متخصص ٹولہ، ایک جماعت آپ لوگوں میں سے ایسی ہو کہ جو اس تخصص کے لیے، وہ تخصص چاہے جنگ کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے تدریس کا ہو، چاہے زندگی کے کسی شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، وہ اس میں تخصص حاصل کرے، مہارت حاصل کرے اور اس کام میں جٹ جائے۔ علامہ نصفی نے اسی کے لیے آیت میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، مفسرین ایک دوسرے سے اقتباس کرتے ہیں، استفادہ فرماتے ہیں۔ سیدنا امام نصفی نے عبارت آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللام لتأکید النفی ای ان نفیر الکافۃ عن اوطانہم لطلب العلم غیر صحیح للافضاء الی المفسدہ، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب نکل پڑیں، اس سے تو فساد آ جائے گا، گھر کس نے چلانا ہے، خاندان کے معاملات کس نے چلانے ہیں، اور دیگر معاملات کو کس نے دیکھنا ہے۔ امام نصفی نے بھی اس کی تفسیر میں یہی ارشاد فرمایا
کہ ایک مخصوص ٹولہ ہونا چاہیے کہ جو اپنے خاص کام میں، اور یہ آیت عام ہے، اس کو جہاں بھی آپ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اس کا مفہوم عام ہے۔ تو زندگی میں ایک انسان جو ہے اپنے لیے تخصص اختیار کرتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت بھی کہتی ہے۔ دوسری آیت جو ابتداءً میں نے تلاوت کی، دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اگرچہ امت کا مفہوم بڑا ہے، مفہوم وسیع ہے، آپ کے ذہن میں امت سے مراد پوری کی پوری امت محمدیہ ہو، لیکن امام طبری اس پر ایک اثر ذکر فرماتے ہیں جو حضرت ضحاک سے انہوں نے نقل فرمایا اپنی سند کے ساتھ، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آگے سنیے، قَالَ هُمْ خَاصَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُمْ خَاصَّةُ الرُّوَاةِ۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک ٹولہ ہونا چاہیے، اگرچہ آیت کے مخاطبین صحابہ ہیں، لیکن انہوں نے اثر ذکر فرمایا اور اس میں یہ وضاحت فرمائی اس سے سب صحابہ بھی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد جو ہے اصحاب میں سے بھی خاص اصحاب، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا وَهُمْ خَاصَّةُ الرُّوَاةِ، وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو نقل فرمایا۔ ذرا آپ اس کو غور سے اپنے ذہن میں اس کا تصور لائیے۔ حضور کے صحابہ، آپ کا اور ہمارا ذہن تو یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ عالم نہ تھے، ہمارا ذہن یہ نہیں قبول کرتا، لیکن پھر بھی وہ سب مراد نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب میں سے بھی ایک خاص ٹولہ ہے، ایک خاص جماعت ہے کہ جو نکلے۔ یہ الگ بحث ہے، چونکہ آپ کا تعلق درس نظامی کے ساتھ ہے، تو تفسیر جلالین تو آپ کی نظر میں ہوتی ہے، اس میں یہ بحث موجود ہے۔ صاحب تفسیر جلالین نے اس آیت پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر جو ہے مخصوص ٹولہ مراد ہے، یہاں من تبعیدیہ ہے، یا اس کا تعلق فاجتنبوا الرجس من الاوثان من بیانیہ کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ علماء بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مخصوص اور متخصص ٹولہ ہے، تمام کے تمام۔ اگرچہ یہ ذہن میں استاذ العلماء تشریف فرما ہے، اگرچہ دعوت دین دینا یہ تمام امت کے اوپر ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن مفسرین کرام یہاں ایک خاص پس منظر میں یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ امام غزالی نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے کہ اگلے کو علم ہو کہ کہاں امر کرنا ہے، نہیں عن المنکر کے لیے پتہ ہو کہ یہ منکر ہے، تو فرمایا ان دونوں چیزوں کا علم اس چیز کا یعنی التزام چاہتا ہے کہ اگلے کے پاس علم ہو، تبھی جا کر آگے وہ انسان جو ہے تبلیغ دین کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں دو بنیادی طور پر آیات ہیں کہ جس میں اشارہ موجود ہے کہ تخصص، کسی کام میں اسپیشلسٹی، اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر آپ احادیث طیبہ کی طرف آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی پر توجہ فرمائیں گے۔ اس پر میں نے آپ کی خدمت میں 4 مثالیں پیش کرنی ہیں احادیث طیبہ سے۔ سب سے پہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم حج میں جب قریش نے آپ کو تنگ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد، ان کا سایہ حاصل تھا، جب وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد حضور نے اپنی ایک عادت مبارکہ بنا لی، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم حج میں آپ منا اور دیگر قبائل عرب جب موجود ہوتے تھے، جہاں جہاں ان کے خیمے لگے ہوتے، حضور وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو دعوت دین دیا کرتے۔ لیکن یہاں پر نقطہ یہ نہیں ہے
نقطہ یہ پیش کرنا ہے کہ حضور اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے جایا کرتے۔ آپ کے قلوب و اذہان میں یہ بات ثبت ہے، ثبت ہونی بھی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر اول المؤمنین ہیں، سب سے پہلے ایمان لایا۔ آپ کے ذہن میں متبادر تو یہی ہے کہ حضور ان کو ساتھ اسی لیے رکھتے تھے چونکہ وہی مومن ساتھ تھے یا سیدنا علی ساتھ تھے، لیکن میرا نقطہ یہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے امام حاکم اور حضرت ابو نعیم اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت پیش فرمائی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، ذرا اس کو آپ غور فرمائیں گے۔ سیدنا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ قبائل عرب کو دین کی دعوت دیں، حضور نکلے، میں ساتھ تھا سیدنا علی۔ اب سیدنا علی ساتھ تو تھے ہی تھے، گھر کے فرد تھے، لیکن آگے فرمایا وَمَعَهُ ابو بکر اِلَى مِنَا، سیدنا ابو بکر بھی ساتھ تھے، حتیٰ کہ ہم ایک وفد عرب کے پاس پہنچے۔ اگر اسکرین پر آپ کو کوئی ریڈ کلر کے الفاظ نظر آتے ہوں، امید ہے کہ شاید وہی فائل موجود ہو۔ وَتَقَدَّمَ ابو بکر وَكَانَ نَصَّابًا، جب حضور ان قبائل کے پاس پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی گفتگو سے پہلے آگے بڑھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نسب کے ماہر تھے۔ پھر کیا فرمایا؟ اب گفتگو حضور نے نہیں کی، سیدنا ابو بکر نے فرمایا من القوم، کون ہو؟ اگلوں نے جواب دیا من ربیعہ، ہمارا ربیعہ سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا من ای ربیعہ، ربیعہ کی کس فرع سے تمہارا تعلق ہے؟ قال من ذہل، ہمارا تعلق ذہل سے تھا۔ آگے حدیث لمبی ہے جس کو میں اگلی حدیث میں مکمل کر رہا ہوں، جمع الجوامع کے الفاظ موجود ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے مسند سیدنا علی بن ابی طالب میں ذکر فرمایا، الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں تبرک کے لیے۔ فدفعنا الى مجلس الاوس والخزرج فما نہدنا حتی بایعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سر بما کان من ابی بکر ومعرفتہ بانصابہم، حضور نے دعوت دی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے نسب کے متعلق ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اوس اور خزرج والوں نے، وہاں پر تقریباً 16 یا 17 افراد ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور خوش ہوئے۔ یا حدیث کے الفاظ قابل توجہ ہے، ان کے اسلام لانے پر تو خوش ہیں، لیکن حضور اس پر زیادہ خوش ہوئے کہ ابو بکر ان کے انصاب کو کتنا زیادہ جانتا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ابو بکر کو نسب کا تعلق کیا ہے؟ یہ قابل توجہ بات ہے۔ نسب کا یہ تعلق ہے کہ حضور دعوت دین تو دے رہے تھے، لیکن ساتھ میں حضور نے ان سے دین کی مدد بھی طلب کی۔ اب آپ میں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ حضور کو اس چیز کا علم نہیں کہ کون کس قبیلے سے ہے، کون کس قبیلے سے ہے، کون کس قبیلے سے ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر کے تخصص کی وجہ سے حضور نے ساتھ رکھا۔ جب مدد چاہنی ہے تو ابو بکر کو پتہ ہے، یا رسول اللہ یہ کمزور قبیلہ ہے، یا رسول اللہ یہ مضبوط قبیلہ ہے، یا رسول اللہ اس کے جو تعلقات اور انصاب ہیں پورے عرب میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور کو عرض کرتے جاتے، دعوت دین تو حضور عام دے رہے تھے، لیکن وہ قبائل جو طاقتور تھے ان پر حضور نے خاص توجہ دی، اور اس میں حضور نے ظاہری طور پہ مدد چاہی تو علم انصاب کے ماہر اور متخصص حضرت ابو بکر کو اللہ کے حبیب نے موقع دیا۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، جو شخص جس فن میں ماہر ہے آپ اسے ہی استعمال فرما سکتے ہیں۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے
کہ سب عرب تھے صحابہ، کیا سب شاعر بھی تھے؟ نہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، احجو قریشن فإنہ اشد علیہا من رشق النبل۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ ان قریشیوں کی حجو کرو، یعنی جواب دو، یہ انہیں اپنے اوپر تیروں کی برسات سے بھی مشکل لگے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا، مسلم شریف کے الفاظ آپ کے سامنے موجود ہیں، فَحَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان کی حجو بیان کی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، مزہ نہیں آیا۔ اچھا، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبَ بْنِ مَالِكٍ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حضرت کعب کو بلایا گیا، وہ بھی بڑے شاعر تھے، انہوں نے بھی ان کی حجو کی، لیکن حضور فلم یرد، حضور کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر بلایا گیا شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کو، حضرت حسان بن ثابت تشریف لائے، اور آنے کا منظر بڑا عجیب ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مزار انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس کی تشریح ذرا آپ وہاں ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جیسے ہی حضرت سیدنا حسان تشریف لائے نا، تو آپ نے کیا الفاظ فرمائے، قد آن لکم ان ترسلوا الی ھذا الاسد، ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس شیر کو بلاؤ، یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، باہر نکال کر آپ نے اسے جنبش دی، حرکت دی، اور آپ نے فرمایا جس طرح شیر میدان میں اترتا ہے اور اپنی سہولت اور جولت کو دکھانے کے لیے اپنی دم کو ایسے لہراتا ہے اور اس سے آوازیں نکالتا ہے، تو میں یہ اپنی یہ تشبیہ دی، اور آپ نے اپنی زبان کو ایسے باہر نکال کر دکھایا، فرمایا میں اس سے ان کی حجو کروں گا۔ ذرا یہ اگرچہ واعظانہ نکتہ ہے، لیکن مجھے جذبات میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوانی، مجھے آپ کی توجہ اگلے الفاظ پہ دلوانی ہے۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا لا تعجل، جلدی نہیں کرنا، یہ میرا محل شاہد ہے، لا تعجل، حضور نے فرمایا جلدی نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْصَابِهَا وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي۔ حضور نے فرمایا کہ تم قریش کی حجو تو کرو گے، میں بھی تو قریشی ہوں، لہٰذا ان کی حجو بھی کرنی ہے، اور میرے حوالے سے ایسا ماحول بناؤ کہ مجھ پر بھی آنچ نہ آئے۔ کیا ممکن تھا کہ صحابی ایسی بات کرتا؟ لیکن حضور نے فوراً، حسان شاعر ہیں، لیکن حضور نے فرمایا لا تعجل فإن ابا بکر، متخصص ہے ابو بکر، ذرا اس سے مل لینا اور اس سے پوچھ لینا۔ حضرت حسان کی توجہ گئی، حضرت ابو بکر نے ان سے آنکھیں ملائیں، تو پھر حضرت حسان نے، ہاں اب دل بڑا ہو گیا کہ عالم دین مجھے سمجھائے گا، یعنی عالم انصاب، متخصص، اسپیشلسٹ مجھے سمجھائے گا کہ ان خاندانوں اور ان فروعات کو چھوڑ کر یہ چیزیں کہو تو تمہاری حجو مکمل ہوگی۔ تو تب جا کر سیدنا حسان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے نسب کو ایسے بچا لوں گا جیسے آٹے سے بال کو صاف صاف نکال لیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، اگر حضرت ابو بکر صدیق انصاب میں متخصص تھے تو شعر بھی وہی لکھ دیتے نا، حجو بھی وہی کرتے نا؟ نہیں، اسے کہتے ہیں تکامل معرفی۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں اس پر زیادہ بولتا، حضرت استاذ العلماء تشریف لے ہیں۔ یہ ہے تکامل معرفی، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام پارٹ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ گردہ، یہاں دل ہے، معذرت کے ساتھ، دل، گردہ، آنکھیں، اگرچہ مثانہ ظاہر میں ایک کام ایسی چیز کا کرتا ہے کہ جسے آپ اور ہم، شریعت نے اسے نجس کہا ہے اگر جسم سے باہر آ جائے، لیکن کبھی دل نے اسے یہ نہیں کہا کہ مثانہ تم تو بڑا برا کام کر رہے ہو، عجیب گندگی تم نے پھیلائی، میں تو نفیس ہوں، میں نفیس ہوں، دل ہوں۔ دل کو کبھی دماغ نے یہ نہیں کہا میں تو دماغ ہوں، میں سوچتا ہوں تب جا کر تمہارا دل چلتا ہے۔ خون نے کبھی نہیں کہا کہ ارے دل تم تو ایک لوتھڑے ہو،
اگر میں سرکولیشن نہ کرتا تو تم کچھ بھی نہیں. معذرت کے ساتھ میرا اہل علم کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی برادری سے میرا تعلق ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ون مین شو ہیں. میں کہتا ہوں مدرس بھی میں ہوں، محقق بھی میں ہوں، مفتی بھی میں ہوں، مناظر بھی میں ہوں. میں کسی بھی ساتھی سے تعاون لینے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے یہ تکامل معرفی ہے، یہ آپ کا نقص نہیں، یہ آپ کی تکمیل ہے. جو آپ میں کمی ہوتی ہے وہ آپ اس سے پورا کرتے. حضور نے فرمایا ابو بکر سے رابطہ کرو، یہ حدیث پاک کہتی ہے. اچھا اگلی تیسری مثال، حضور نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، امام بیہقی نے اور مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے. حضور نے فرمایا، ذرا توجہ، ارأف امتی ابو بکر، یہ تخصص نہیں ہے. واشدہم فی دین اللہ عمر، یہ بھی تخصص نہیں ہے. واصدقہم حیاء عثمان، یہ بھی تخصص نہیں ہے. آگے فرمایا، حضور نے فرمایا واقداہم علی، تم میں سے فیصلوں کو سب سے زیادہ جاننے والا علی ہے. آگے حضور نے فرمایا وافردہم زید بن ثابت، حضور نے فرمایا علم الفرائض کو جاننے والا تم میں سے سب سے زیادہ زید بن ثابت ہے. واقرأہم ابی، حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ قرآن پاک کا علم رکھنے والا ابی ہے. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، حضور نے فرمایا تم میں سے حلال و حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے. آگے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيدَةَ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہاں پر، کیا ابو بکر صدیق امین نہیں؟ کیا یہ امین ہیں؟ کیا اشجع نہیں؟ بہادر نہیں؟ بہادر ہے. کیا ان کو قضا کا علم نہیں ہے؟ فرائض کا علم نہیں ہے؟ لیکن یہاں حضور کا اشارہ تخصص اور مہارت کی طرف کہ فلاں اپنے فن میں بڑھ کر ہے. آگے میں ایک اور مثال عرض کر دوں. اچھا فقط صحابہ متخصص ہیں، حضور کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ علماء نے، ابن سید الناس نے لکھا کہ کم و بیش 1,20,000 تقریباً، مختلف 80 سے شروع ہو رہا ہے، 80 90 لاکھ اور 10 اور 1,24,000. ابن حمام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے مجتہد صحابہ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے، ابن حمام نے ارشاد فرمایا کہ 20 سے بھی زائد نہیں. کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نقص ہے؟ نہیں، یہ نقص نہیں ہے. مجتہد ان میں سے 20 ہیں. اچھا میں آپ سے پوچھ لوں، توجہ دلا دوں، صحابہ کتنے مفتی تھے؟ سب مفتی تھے. 7 بڑے لکھے، سیدنا عمر، علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، سیدہ عائشہ، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اتنے تھے. آگے چلیے، سب تاجر تھے، ہر ایک کا تخصص تھا. سیدنا المعجم الاوسط میں امام طبرانی ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عمر سے ارشاد فرمایا من اراد ان يسأل عن القرآن فلیأت ابی، جو چاہتا ہے قرآن کا مسئلہ پوچھے وہ ابی کے پاس آ جائے. ومن اراد ان يسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت، جسے فرائض سمجھنے ہیں وہ زید کے پاس آ جائے. جسے فقہ سمجھنا ہے فلیأت معاذ بن جبل. آگے یہ آپ نے پچھلی حدیث میں سن لیا. آگے فرمایا سیدنا عمر ومن اراد ان يسأل عن المال، جو مال، تجارت، معیشت، اس کے معاملات سیکھنا چاہتا ہے فلیأتنی، سیدنا عمر فرماتے ہیں وہ میرے پاس آ جائے. فإن اللہ تعالی جعلنی خازنا وقاسما، اللہ نے مجھے خازن بھی بنایا ہے اور قاسم بھی بنایا ہے. حضرت سیدنا عمر نے یہاں اپنے تخصص کی طرف اشارہ فرمایا. اچھا جنگوں میں سب ماہر نہیں تھے. یہاں میں ایسی مثال پیش کرنے لگا ہوں، امام طبری نے اسے روایت فرمایا ہے اپنی سند کے ساتھ. ایک مشہور واقعہ ہے، اسے کہتے ہیں وقعت اجنادین، ایک جنگ ہے. اجنادین شام کا ایک علاقہ ہے. وہاں پر ابتداءً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا حضرت ابو عبیدہ کو. جنگ لگی، جنگ میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. آگے سنیے، عبارت آپ کے سامنے موجود ہے.
حضرت ابو بکر صدیق نے ابو عبیدہ کی طرف خط لکھا، فرمایا اما بعد فقد ولیت خالدا قتال العدو فی الشام، میں نے یہ ولایت اور امارت دے دی ہے شام میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے خالد کو، فلا تخالف ہو، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ پہلے امیر ابو عبیدہ ہے، پیچھے خالد بھیج دیے، فرمایا وَأَطِعْ، اور اس کی اطاعت کرو۔ آگے سنیے، فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَأَفْضَلُ دِينًا، مجھے معلوم ہے تم اس سے افضل بھی ہو۔ خیر اس میں تفضیل ہے، خیر اس میں تفضیل ہے۔ سیدنا ابو بکر کے لیے جتنی روایات ذکر کی جاتی ہیں نا، وہ اس میں ذرا توجہ فرمائیں گے۔ فرمایا میں جانتا ہوں، آگے اس کی تفصیل سرات بھی کر دی، فرمایا تم افضل ہو دین کے اعتبار سے، اس سے اعلیٰ ہو رتبے کے اعتبار سے، ولیکن ظننت، یہاں ظننت بمعنی تیقنت، لیکن مجھے یقین ہے ان لہو، کہ خالد کو، فتنۃ فی الحرب، طوا سے، اسے جنگ میں تم سے زیادہ مہارت حاصل ہے۔ امام طبری نے ارشاد فرمایا یہ محل نظر تھا، یہ نقطہ محل نظر تھا، اور مورخین نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ فرمایا حضرت ابو عبیدہ نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، فرمایا خالد تمہیں جنگ کا زیادہ علم ہے، لہٰذا آج سے میں تمہارے ساتھ سپاہی بن کر لڑوں گا۔ یہ تخصص تھا ان کا۔ اچھا تابعین کی طرف آ جائیے۔ فقط میں اہل مدینہ کی عرض کر دوں، آپ کے سامنے موجود ہے، کیا سب اہل مدینہ تابعی مفتی تھے؟ ان میں سے 7 معروف تھے، نام آپ کے سامنے موجود ہے، میرا وقت کم ہے، لہٰذا آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تخصص کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ قرآن پاک میں اس کے ارشادات موجود ہیں، حضور کی احادیث طیبہ میں اس کے ارشادات موجود ہیں۔ اچھا تابعین میں بھی یہ تمام کے تمام اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ جس کا جو کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں شوق ہوتا ہے کہ تمام علوم پر بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے، شوق رکھنا منع نہیں ہے کہ تمام علوم ہمیں آنے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمر تھوڑی ہے اور وقت گزرتا جاتا ہے، ہمیں ایک علم میں بھی مہارت نہیں آتی۔ یہ حضرت ابو عبیدہ قاسم بن سلام، آپ کا بڑا معروف ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ما ناظرنی رجل قط وکان مفننا فی العلوم الا غلبته ولا ناظرنی رجل ذو فن واحد الا غلبنی فی علمہ ذالک۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا مناظرہ ایسے شخص کے ساتھ ہوا کہ جو مختلف علوم کی معلومات رکھتا تھا، فرمایا ہر بار میں اسے شکست دے دیتا تھا، لیکن اگر میرا مناظرہ کبھی ایسے شخص کے ساتھ ہوتا جو اپنے فن میں ماہر اور یکتا ہوتا، ابو عبیدہ قاسم بن سلام کہتے ہیں کہ تب مجھے شکست ہو جاتی، کیونکہ وہ اپنے فن میں ماہر تھا، متخصص تھا۔ خلیل بن احمد فراہیدی معروف لغوی ہیں، صاحب معجم ہیں، ان کا بھی فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں اذا اردت ان تکون عالما فاقصد لفن من العلم، اگر عالم کما حقہ بننا چاہتے ہو تو کسی بھی علم کے ایک فن کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَكُونَ أَدِيبًا فَخُذْ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَهُ، اور اگر چاہتے ہو ادیب بن جاؤں، یعنی جیسے مجھے شوق ہو مفتی بھی بن جاؤں، علامہ بھی کہلاؤں، پروفیسر بھی کہلاؤں، ماہر معاشیات بھی کہلاؤں، تو پھر تھوڑی تھوڑی معلومات لے لو جیسے آج کل سب نے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر مہارت چاہتے ہو تو مہارت کے لیے ضروری ہے کہ ایک فن کو اختیار کرو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، آپ کے شاگرد ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت الشافعی یقول، امام شافعی کو کہتے ہوئے میں نے یہ سنا، من تعلم علما فلیدقق۔ اچھا یہ تخصص کا لفظ جو ہے یہ جدید ہے، پرانی کتابوں میں معقولات اور معقولات میں بالخصوص جو ہے، اور علم کلام کی کتابوں میں تدقیق کا لفظ بہت زیادہ آتا ہے، تو اسی سے آپ تدقیق سے تخصص سمجھ لیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو کوئی علم حاصل کر لے اس میں فلیدقق، اسے چاہیے کہ اس میں مہارت حاصل کر لے۔ کئی لا یضیع دقیق العلم،
تاکہ اس سے وہ تخصص ضائع نہ ہو جائے۔ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 2 آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک مخصوص ٹولہ تم میں سے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے اور کام کرے۔ آگے میں نے آپ کی خدمت میں حضور کی احادیث طیبہ سے پہلی مثال عرض کی کہ ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ رکھا تاکہ وہ قبائل سے آپ کا تعارف کروائیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ماہر انصاب ہیں۔ دوسری مثال میں نے یہ عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی حجو کرنے کے لیے اپنے مخصوص صحابہ کو بلایا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے مدد حاصل کرو۔ صحابہ کرام میں بھی متخصص موجود ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل کے لیے حضور کا فرمان عالمہم بالحلال والحرام، افردہم زید بن ثابت علم الفرائض جانتے ہیں۔ حضرت ابی جو ہیں وہ قرآن پاک کا زیادہ، یہ حضور نے تخصصات کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا اپنا ایک ذہن ہے کہ میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ حضور نے یہ تخصصات کی طرف اشارہ کی، یہ اس کا تخصص ہے۔ آگے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر معاشیات ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، امام طبرانی نے اسے نقل فرمایا، تابعین میں سے سب مفتی نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اہل مدینہ میں سے 7 ہیں جن کے نام وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پایا۔ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کو آپ تمام احباب جانتے ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جاگتے ہوئی 72 مرتبہ آپ کا فرمان ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، لیکن آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضرت علامہ سیوطی اپنے زمانے کے مجدد ہیں، اپنے قرن کے مجدد ہیں، لیکن امام سیوطی کے خلاف کتابیں لکھی گئیں کثرت سے۔ کیوں؟ سبب یہ تھا، یہ آخری پیج پر وہ عبارت موجود ہے۔ علامہ سیوطی نے ارشاد فرمایا، رزقت التبحر فی 7 علوم، اللہ نے مجھے 7 علوم میں مہارت عطا فرمائی۔ فرمایا تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع۔ آگے وَلِذَلِكَ قَامَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ عَصْرِهِ، اس زمانے کے جتنے بھی علماء تھے نا وہ ان کے مخالف ہو گئے، اکثریت۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہی ہے کہ وہ سب یہی کہنا اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ متخصص انسان ہر چیز میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے بات کار فرما یہی تھی۔ یہ ایک مطلب ہے کہ علمی پس منظر تھا، آپ اس کو محمول فرمائیں معاصرانہ چپقلش پر، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے پیچھے فکری طور پر جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ ایک شخص، دیکھیں خدا کی قدرت اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس کے متعلق ہماری بحث نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی ایک شخص میں تمام علوم جمع ہو جائیں۔ آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ان کے فتاویٰ کی کتنی کتابیں ہیں؟ حدیث ہے، وہ متخصص فی الحدیث ہیں۔ شاہ عبدالعزیز، بیٹا اس کو لے لو، شاہ عبدالعزیز، ان کی مجھے بتائیے علم حدیث پر الرسالہ الجامعہ کے علاوہ کتنی کتابیں ہیں؟ فقہ پر ان کی تفسیر عزیزی کے علاوہ تفسیر میں کیا ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چند ہمارے سندھ میں شیخ الاسلام حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے تبحر مختلف علوم میں عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیے انسان پھر بھی کسی ایک فن میں متخصص ہوتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسی شخصیات وہ کم ہی پیدا ہوتی ہیں، سب ان جیسا بننے کی کوشش بھی نہ کیجیے، کیونکہ امام اہل سنت یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو علامہ سیوطی پر اعتراض کا سبب بھی یہ تھا کہ تخصص سب علوم میں نہیں ہو سکتا، اگرچہ امکان اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ممکن تو ہے۔ لہٰذا جو بھی انسان اپنے فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص ہم سنتے تھے اور ہم نے پڑھا بھی جامعۃ الازہر شریف میں، علماء سے سنا بھی، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ زمانہ تخصص کا ہے، معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ان سب کو سنبھالنے کے لیے، اب اگر مفتی حق نبی کہے کہ میں امجد بھائی صاحب کا کام میں سنبھال لوں تو میرا خیال ہے ممکن نہیں۔ میں اپنی بات کا اختتام ان الفاظ پہ کروں گا۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، جو شخص اپنا تخصص چھوڑ کر
اور کسی اور کے معاملات میں ٹانگ اڑائے گا تو وہ خود مذاق بن جائے گا، اور ہمارا معاشرہ اسی کا ایک عکاس بن چکا ہے۔ ہمارے مدارس اسی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ہماری بازاریں، ان پر تو گفتگو ہو نہیں سکتی، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو سلامت فرمائے۔ جو ایک تصور تھا، میں بات جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اور وہ کسی کی دلجوئی بنے، خوشی کا سبب بنے، اصلاح کا سبب بنے، تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں میمنوں کے لیے جو ایک تصور تھا کہ یہ دیگ 11ویں 12ویں 40واں 50واں اور جلسے جلوس اس سے باہر نہیں جاتے، الحمدللہ دارالعلوم میمن نے اس تصور کو چکنا چور کر کے بتا دیا۔ الحمدللہ میمن لوگ دین پر، علم پر پہلے بھی خرچ کرتے تھے اور اب باقاعدہ توجہ سے خرچ فرما رہے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو انہوں نے تصور توڑا ہے اور یہ تجدید کا کام کیا ہے، اگرچہ مجدد میں انہیں نہیں کہہ سکتا، تجدید کا کام ضرور کیا ہے، اللہ انہیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس ادارے کو سلامت فرمائے، ان کی ٹیم جو ہے اسے بھی سلامت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب